अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त जो हमारे मुल्की मीडिया में तो ये बात इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज से 2 रोज़ कबल ARY न्यूज़ पे एक इंटरव्यू देते हुए अरशद रशीद साहब के प्रोग्राम में अरशद रशीद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात करते हुए सऊदी अरब के हवाले से ये कहा कि मैं सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मैं उनसे बड़े एहतराम से ये अर्ज़ करता हूँ कि वो जो OIC है उसका जो गुज़रा ख़ारजा कौंसिल का जो इजलास है वो बुलाएं और कश्मीर के मामले के जो है उस पर डिस्कस किया जाए। तो अगर वो नहीं बुलाते तो मैं मजबूर हूँ कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँ कि वो फिर इस्लामी ममालिक का एक इजलास बुलाएं कि वो ममालिक जो हमारे साथ कश्मीर के मसले पे खड़े हैं उनका हम अलग इजलास बुलाएं। इसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से ऑफिशली अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जो है वो मेरी नज़र से तो अभी तक नहीं गुज़रा। इंटरनेशनल मीडिया पे भी इस पर डिस्कस हो रहा है और इसको जो है वो एक नए पराये में जो है वो देखा जा रहा है कि वाकई कि एक दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक नया इस्लामी ब्लॉक जो है वो बनाने जा रहा है और इससे चीन को कितना फ़ायदा होगा। इस तनाज़ुर में जो है वो मैंने CNN और BBC के ऊपर कुछ इंटरव्यूज़ जो है वो देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी जो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, आप लोगों के लिए मैं कुछ हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, हमें आज तक जो बताया जाता रहा हुकूमत की तरफ से और मीडिया में जो पोर्ट्रेट किया जाता रहा वो ये था कि सऊदी अरब के अंदर हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सरज़मीन है। इस वजह से सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए मोहतरम है और हमने हजाज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा रहना है। जबकि दर हकीकत दूसरी तरफ जो सऊदी अरब का शाही ख़ानदान है जो कि आले सऊद है, उसका जो साथ देना है वो बिल्कुल इसके बरअक्स था, बल्कि सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ थी। यानी कि ये कोई एक मजहबी जज्बात के तहत जो सऊदी अरब के साथ हमारा जो रिलेशन है वो नहीं था और ना ही दूसरी दुनिया के साथ ये रिलेशनशिप है, बल्कि अवाम को मुतमिन करने के लिए कि सऊदी अरब के हवाले से हुकूमतें जो फ़ैसला करें वो मजहबी जज्बात की वजह से जो है वो अवाम उन अपने ममालिक की उन हुकूमतों की जो है वो मुखालफत ना करे। ये ब्लैक मेलिंग के तौर पे आप समझ लें, ये जो हमारे ये जो मजहबी एक जज्बात हैं उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। दर हकीकत जो अमेरिका है वो सऊदी अरब के ज़रिए से इस्लामी दुनिया को कंट्रोल करता रहा। अगर आप देखें कि जो खिलाफत उस्मानिया है, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है वो ख़त्म हो गई और उसके हिस्से बकरे किए गए, तो आले सऊद को हजाज़ मुक़द्दस दिया गया, जिसका जो है वो बाद में उन्होंने अपने जो सऊद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नाम पे उन्होंने हजाज़ मुक़द्दस का नाम जो है वो सऊदी अरब रखा। तो ये जो आले सऊद है ये पहले दिन से ही अमेरिका और उसके जो तहादी थे उनकी ये ताबे रही। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई और उसके बाद जब दुनिया को ये तासुर मिला कि अब आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है वो वाह सुपर पावर बन के उभरेगा, तो दुनिया का भी जो रुझान है वो अमेरिका की तरफ बढ़ा। तो मुस्लिम वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब को इस्तेमाल किया। अब हमें सऊदी अरब कैसे इस्तेमाल करता रहा, आप देखें, हमेशा से आले सऊद जो है वो अमेरिका की जो है वो पैरोकार रही। सिर्फ़ और सिर्फ एक वो अरसा जब शाह फैसल जो थे वो सऊदी अरब के हुक्मरान थे, जब वो बादशाह थे, तो वो उन्होंने अमेरिका के मुखालिफ लाइन ली थी। तो उस वक्त हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे और फिर क्या कहते हैं कर्नल गज़ाफ़ी थे लीबिया के, और फ़लस्तीन के जो थे वो यासर अरफ़ात थे। तो इन लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लाइन ली, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला कि शाह फैसल को उनके भांजे से कत्ल करवा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनका जुडिशल मर्डर हुआ, वो हम सब जानते हैं उससे। फिर उसके बाद जो है
وہ یاسر عرفات صاحب کو بعد میں زہر دے کے مارا گیا، ان کی ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی، ان کی بیگم ابھی بھی جو ہے وہ جب وقتاً وقتاً جو ہے اس حوالے سے میڈیا پہ اس بات کا ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کرنل قذافی 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا، پھر صدام حسین کا ہم نے دیکھا، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کے بعد جب جو ہے وہ شاہ سلمان آئے، شاہ سلمان بن عبدالعزیز جب وہ آئے تو انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ ٹوٹلی طور پہ جو ہے وہ امریکہ کی فرمانبرداری میں کھڑے ہو گئے۔ افغان جہاد میں جھونکنے والے سعودی عرب تھا، پھر 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اس چیز دباؤ ڈالنا وہ سعودی عرب تھا۔ سعودی عرب اب یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کیسے چلتا رہا؟ وہ بات جو امریکہ ڈائریکٹ ہم سے منوا لیتا تھا اس کے لیے وہ سعودی عرب کی مدد نہیں لیتا تھا۔ وہ بات جہاں ہم امریکہ کی بات نہیں مانتے تھے یا امریکہ کو ایسے لگتا تھا کہ یہ بات پاکستان جو ہے میری نہیں مان رہا، تو وہاں وہ سعودی عرب کو لے کے آتا تھا اور سعودی عرب پھر ہمارے پہ پریشر ڈالتا تھا اور ہم اس پریشر میں آ کے تو وہ امریکہ کی جو تابع داری تھی وہ کرتے رہے۔ کارگل کے وقت آپ دیکھ لیں، کلنٹن کا پریشر تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان نہیں مان رہا تھا، لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے تھا وہ سعودی عرب سے کال آئی، سعودی عرب سے پیغام آیا تو میاں نواز شریف صاحب مان گئے اور کارگل ہم نے سلنڈر کر دیا۔ تو اس کا گفٹ، اس کا بدلہ نواز شریف صاحب کو یہ ملا کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے کو کیا تو سعودی عرب نے امریکہ کی ماں پہ جو ہے وہ ان کو یہاں سے نکال کے وہ اپنے پاس لے گئے۔ تو سعودی عرب نے ہمیشہ جب بھی ہم امریکہ کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکے تو سعودی عرب اس وقت آیا، اس نے ہمیں بلیک میل کیا۔ وہ جو امریکہ نے ہمیں پیسے دیے یا سعودی عرب نے جو ہمیں پیسے دیے اس کے بدلے سے انہوں نے ہماری جانیں لیں، ہمارے لوگوں کی جانیں لی گئیں۔ تو اب یہ جو دہشت گردی کی جنگ 9/11 کے بعد جس میں سعودی عرب نے ہمیں جھونکا، اس میں 70,000 ہمارے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ تو اب اگر آج ہم امریکہ کے مفادات کی حفاظت اب اس خطے میں نہیں کر رہے بلکہ ایک طرح سے ہم امریکہ کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، اور اس کی وجہ میں نے پہلے آپ کو بتائی، جب میں نے ریلیجن سیکورٹی کے اوپر جو 3-4 ویڈیو کی تو میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ امریکہ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ پہلے ایک ملک کے ساتھ دوستی کرتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری دوستی جو ہے وہ اب میں اپنی دوستی سے ساتھ اس ملک کو اپنے ساتھ نہیں چلا سکتا تو پھر وہ اسے دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بلیک میلنگ کے ذریعے اسے اپنے ساتھ اس ملک کو ایسوسیٹ رکھتا ہے، اسے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے۔ تو اب جب ہم امریکہ کی جو ہے وہ دوستی سے بھی نکل گئے، اب بلیک میلنگ سے بھی نکل رہے ہیں، اس اتحاد سے نکل رہے ہیں، دنیا میں ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جو اس کا بلاک تھا وہ دیگر اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو؟ سعودی عرب کے کہنے پہ ایران کے ساتھ آج تک ہم نے اپنے تعلقات استوار نہیں کیے۔ سعودی عرب کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات آج تک جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئے۔ سعودی عرب کی وجہ سے جو مشرق وسطیٰ میں شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے، ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں وہ فسادات آئے اور ہم نے اس کی بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کی، تو وہ سعودی عرب کی وجہ سے تھا۔ ہم نے سعودی عرب کو ہر اس کے غلط کام میں جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے اور ہر جگہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو وہ جو ہمیں پیسے دیتا رہا، وہ جو ہماری مدد کو آتا رہا، وہ آسان نہیں اس نے کیا، اس کے بدلے میں اس نے ہمارا خون لیا ہے، ہم نے خون دیا سعودی عرب کو۔ تو اب اگر ہماری ریاست یہ چاہتی ہے، یہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے پیسوں کے بدلے میں اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا، اب ہم نے پیسوں کے بدلے میں اپنے لوگوں کی گردنیں نہیں دینی، تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ امریکہ نے یا سعودی عرب نے کرنے ہیں تو پھر کس طرح ہم لوگ جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں؟ تو اگر ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چین کا جو ماڈل ہے وہ ملٹی نیشنل پہ بلیو کرتا ہے، وہ ون مین ون آرمی پہ چین بلیو نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مختلف اقوام کا ایک اتحاد ہو، ایک گروپ ہو اور وہ آپس میں مل کے چلیں۔ چین کی یہ تھیوری ہے۔ جس طرح جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کا جو دور تھا دنیا کا، چین اس ماڈل کو فالو کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یہ کشیدہ مزید ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں آپ دیکھیں ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور پھر سعودی عرب کی وجہ سے ہم لوگ ایران سے تیل نہیں لیتے،
جبکہ ایران سے اگر ہم تیل لیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ سستا پڑے گا. اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے ہمارے ملک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایرانی تیل جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، جبکہ انڈیا جو ہے وہ تیسرا بڑا خریدار ہے ایران کا. تو اتنا بڑا ملک ہے جو انڈیا سے تیل خرید رہا ہے، تو اگر کوالٹی بہتر نہیں ہے تو انڈیا کی ساری مشینری جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے. پھر ہمارے بلوچستان میں جو ہے وہ 40% جو علاقے ہیں وہاں پہ ایرانی ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اللیگلی طریقے سے وہ آتا ہے ایران سے. تو یہ ساری مفادات کی ایک جنگ تھی، اور اب کیونکہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو وہ بھی اس کے اتحادیوں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس پرائے میں اس ساری صورتحال کو دیکھیں، اس میں مذہبی جو جذبات ہیں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جن کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی رہی، وہ مخصوص مکتبہ فکر، وہ لوگ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کریں گے. ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہماری ریاست کے لیے کیا چیز جو ہے وہ بہتر ہے. اگر ہماری ریاست کے لیے اگر کوئی فیصلہ درست ہے تو ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.